بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کے لیکچر میں ہم پوئم پڑھیں گے رباعیات علامہ اقبال کی پوئم۔ رباعی جو ہے یہ ایک جرم ہے، ایک قسم ہے اردو شاعری کی، بلکہ فارسی کی۔ اس کی جو ایک شعر ہوتا ہے وہ 4 لائنز پہ مشتمل ہو تو اسے ہم رباعی بولتے ہیں، اور اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ 4 میں سے جو 3 لائنز ہوتی ہیں، پہلی، دوسری اور چوتھی، ان کی رائمنگ سکیم ایک طرح کی ہوتی ہے، اور جو 3rd لائن ہوتی ہے ان کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ دیکھیے جی کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں فیتھ از لائک ابراہم۔ فیتھ یعنی کہ یقین ہونا چاہیے ابراہیم علیہ السلام کی طرح، ایٹ دا اسٹیک، جب وہ مشکل میں تھے، یعنی کہ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ انسان کا ایمان اس طرح کا ہونا چاہیے جس طرح کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا جب ان کی زندگی خطرے میں تھی، جب وہ مشکل میں تھے۔ ٹو بی سیلف آنرنگ یعنی کہ خودداری، اینڈ گاڈ ڈرنک مین خدا کی محبت میں ڈوبا ہوا، از فیتھ، یہ ایمان ہے۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں ایمان کیا ہے، کہ ایمان یہ ہے کہ انسان اپنی خودی کے اندر، اپنی خودی کے ساتھ، خودداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوبا رہے، یہ ایمان ہے۔ ہیئر می، میری بات سنو، یو، اے وہ لوگو، ہوم دس ایج وے سو کیپٹیویٹ۔ دس ایج سے مراد ہے یہ نیا زمانہ، نئی تہذیب، ماڈرن دور۔ کہتا ہے اے نئے زمانے کے لوگوں میری بات سنو، جنہیں یہ نئی تہذیب، یعنی نئی تہذیب سے مراد وہ تہذیب ہے جو شتر بے مہار کی طرح جدھر کو مرضی جائے جا رہی ہے، کوئی کسی طرف کوئی انسان نہیں ہے۔ تو کہتا ہے لوگوں جنہیں یہ نیا زمانہ بڑا اچھا لگتا ہے، میری بات سنو، ٹو ہیو نو فیتھ از ورس دین سلیوری۔ اگر انسان کا کوئی یقین نہیں ہے، کوئی ایمان نہیں ہے، از ورس دین سلیوری، تو وہ انسان غلاموں سے بھی بدتر ہے۔ یعنی کہ کوئی ایمان نہ ہونا غلاموں سے بدتر ہے۔ یعنی کہ شعر کے اندر علامہ اقبال نے یہ کہا کہ انسان کا ایمان کیسے ہونا چاہیے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا جب ان کی جان خطرے میں تھی۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ایمان ہوتا کیا ہے، ایمان یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی خودداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر ڈوبا رہے، اور پھر وہ مخاطب کر کے اس نئی تہذیب کے، نئے زمانے کے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم لوگوں کو یہ جو ماڈرنٹی ہے، نئی تہذیب و تمدن ہے نئے زمانے کا، یہ بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ کوئی اگر ایمان نہیں ہے کسی کا تو یہ غلامی سے بھی بدتر بات ہے۔ کہتا ہے میوزک آف اسٹرینج لینڈز ود اسلامز فائر بینڈز۔ کہتا ہے کہ جو اسٹرینج لینڈز تھیں، اجنبی سرزمینیں، وہاں پہ ود اسلامز فائر بلینڈ، اسلام کی آگ پھیلی، آن وچ دا نیشنز ہارمنی ڈیپینڈ، اور اسی کے اوپر قوم کا اتحاد، یگانگت ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں ایمپٹی آف کنکرڈ از دا سول آف یورپ، کہ یورپ کی جو روح ہے، یورپ کی جو سول ہے، یورپ کی جو تہذیب ہے، وہ اس بھائی چارے سے، اس اتحاد و یگانگت سے خالی ہے۔ whose civilization to no مکہ بینڈ، جن کی تہذیب کسی مکہ کے آگے نہیں جھکتی، یعنی کہ اتنے آزاد خیال ہیں کہ ان کا کوئی قبلہ نہیں ہے، کسی طرف نہیں جھکتے، اپنی مرضی سے جدھر کو آئے، جدھر کو مرضی گئے۔ پھر وہ کہتے ہیں آخری شعر میں، آخری رباعی میں، کہ love's madness has departed، یعنی کہ جو محبت تھی، عظیم جنون کی حد تک محبت تھی جو مسلمانوں کو اپنے دین کے ساتھ، has departed، وہ چلی گئی۔ in the Muslims veins the blood runs thin، اور مسلمانوں کی نسوں میں جو خون بہتا تھا وہ تھن ہو گیا، وہ پتلا ہو گیا۔ رینکس بروکن، مرتبے ختم ہو گئے۔ ہارٹس پریپلیکسڈ، دل پریشان ہیں۔ پریئرز کولڈ،
اور عبادتوں کے اندر بھی کوئی چاشنی نہیں ہے. نو فیلنگز ڈیپر دین اسکن، اور کوئی بھی بات جلد سے نیچے تک محسوس نہیں ہوتی. یعنی کہ پھر سے وہ ڈاکٹر صاحب یہ تنقید کر رہے ہیں اس نئے زمانے کے لوگوں کو، ہم لوگوں کو جو برائے نام مسلمان ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر جو پاگل پن کی حد تک محبت تھی اپنے دین کے لیے وہ ختم ہو گئی. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی رگوں میں جو خون بہتا تھا وہ بھی پتلا پڑ گیا ہے، اور نمازوں کے اندر، عبادتوں کے اندر دل نہیں لگتا، دل پریشان ہے، رینکس بروکن. وہ مسلمان جو کبھی دنیا پہ سرداری کرتے تھے آج ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ سب سے بری بات یہ کہتے ہیں نو فیلنگ ڈیپر دین دا اسکن، کہ کوئی بھی بات ان کی جلد سے نیچے نہیں پہنچ پاتی. سجدے روایتی اگر یہ تھیم آپ دیکھیں تو کہتے ہیں ان دس ماڈرن ایج آف الورمنٹ اسٹرانگ فیتھ لائک دیٹ آف حضرت ابراہیم علیہ السلام ریکوائرڈ. یعنی کہ اس زمانے کے اندر، اس گئے گزرے دور کے اندر ایمان کس طرح کا چاہیے؟ جس طرح کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا. though he was thrown in the fire by his opponents, he was saved by his faith in Allah. یعنی کہ جب انہیں آگ کے اندر پھینک دیا گیا تھا تو انہیں کس چیز نے بچایا تھا؟ اللہ تعالیٰ پہ یقین نے. تو کہتا ہے اسی طرح اگر ہم سروائیول چاہتے ہیں، خود کو بچانا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی وہ والا فیتھ، وہ والا یقین رکھنا ہوگا جو کہ یقین تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پہ. ہمیں بھی اس لیول کا یقین ہونا چاہیے. اور کہتے ہیں مسلم ہارمنی ڈیپینڈز اپون ٹرو فیتھ ان اسلام. اور کہتے ہیں مسلمانوں کا بھائی چارہ بھی تب ہی قائم ہے، تب ہی ممکن ہے جب وہ اسلام کے اوپر ٹرو فیتھ ہوگا سب کا. اگر اسلام کے اوپر ہی فیتھ نہیں ہوگا تو آپس کا بھائی چارہ بھی جاتا رہے گا. سو جی دیٹس آل فرام دا پوئم. آئی ہوپ کہ یہ کلیئر ہو گیا ہوگا. پھر بھی اگر کسی کو کوئی کویسچن ہو تو آئی ایم ہیئر ٹو آسک. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.